پروفیسر کس حد تک ضروری، پہلے تو یہ بتائیں نظام کی ناکامی کسے کہتے ہیں، کون سا نظام ناکام ہوا ہے اور کون سا نظام ابھی چاہیے، پھر ہم آگے صوبوں پہ چلے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن مزید ہم الرحیم. کتنے تجربے کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب بہت اچھا آپ نے آج پروگرام اس عنوان رکھا ہے. اصل میں نظام تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن نظام کو چلانے والے لوگوں کی جو ہوتی ہے، فیصلہ سازوں کی یا امپلیمنٹ کرنے والوں کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، یا اس میں اب میں اگر لفظ بول دوں کہ بدنیتی ہوتی ہے تو یہ ایک سخت لفظ ہے. ہاں لیکن کوتاہی کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی اس کو پوری جو ہے ذمہ داری کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں شروع میں اور نظام تو گھوم پھر کے ایسے ہی ہیں، 56 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تو وہ بھی پارلیمانی نظام تھا 1956 میں. اچھا اس کے بعد وہ اس کو تو چلنے ہی نہیں دی گیا، کوئی 1.5 سال کے قریب تقریباً وہ چل سکا، اور 58 میں مارشل لا آ گیا. اب مارشل لا کے دور میں 62 کا پھر صدارتی نظام آیا اور یہ بی ڈی سسٹم آیا، اور پھر جب یہ ناکام ہوا پھر مارشل لا لگ گیا، اور اس کے بعد ایل ایف او کے تحت 70 کا الیکشن ہوا. وہ جب الیکشن ہوا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ الیکشن ہوا تو پھر اس کے بعد جب ہماری یہ سپریشن ہو گئی، مغربی پاکستان بن گیا اور ویسٹ جو ایسٹ پاکستان وہ علیحدہ ہو گیا. اینی وے دیٹ از اولڈ اینڈ سیڈ اسٹوری ایز ویل. لیکن اب ہم یہ تیزی سے اس پر آتے ہیں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، ٹھیک ہے، متفقہ جی متفقہ، اور وہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو جب گورنمنٹ ملی تھی زیڈ اے بھٹو کو 20 دسمبر 71 کو، تو اس وقت تو وہ صدر پاکستان ہی بیسیکلی بنے تھے، اور سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایڈیشنل ایک ان کے ساتھ تھا، کیونکہ یحییٰ خان اس وقت دستبردار ہو گئے تھے. اب انہوں نے ایک پروویژنل آئین دیا اور وہ تقریباً 1.5 سال کے قریب رہا. پھر مارچ 73 میں کانسٹیٹیوشن اپروو ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 14 اگست 73 سے نافذ العمل ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ اس دوران جو چیزیں آئین پر ضروری ہیں بنانی ہیں وہ ساری چیزیں کیلکولیشن کر لی جائیں. اور پھر یہ 70 تو اس طریقے سے پھر سینٹ بھی معرض وجود میں آئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی چونکہ سب سے بڑا اس وقت یہ بات تھی کہ اس سے پہلے تو 1 یونٹ بھی تھا، 1 یونٹ تھا، 1 یونٹ مغربی پاکستان ایک جی بالکل، اور پھر یہ 1 یونٹ کے تحت بھی رہا. پہلے صوبے تھے، پھر 1 یونٹ بن گیا، پھر ایوب خان کے دور میں 1 یونٹ ختم کر دیا گیا، پھر صوبے بحال ہو گئے. اور جب یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہوا تو پھر یہ اس وقت کے جو ہمارے آئین ساز لوگ تھے، ان کے بڑے وہ گریٹ لوگ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ صرف قومی اسمبلی اگر دیکھی جائے گی تو میاں صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جو اس وقت 207 سیٹیں ہوتی تھیں اور 20 سیٹیں جو تھی وہ ریزرو تھی، تو 237 کا تھا فگر جی اس میں ہاؤس تھا، تو وہ اس میں بلوچستان کی صرف قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں تھیں. ہاں اب ذرا اندازہ کریں کہ 237 کے مقابلے میں اور کتنی پنجاب کی سیٹیں اور باقی صوبوں کی. اس چیز کو کور کرنے کے لیے اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے سینٹ کو بھی رکھا گیا جی، اور سینٹ میں پھر ایکول سیٹیں رکھی گئی، ہر صوبے کی برابر. اچھا اس سے بلوچستان کو تو فائدہ ہو ہی گیا ہوگا، لیکن پنجاب کو بہت زیادہ نقصان ہوا کہ اب دیکھیں کہ پنجاب کا سائز بڑا تھا، اتنا بڑا سائز تھا، اور پنجاب اسمبلی میں اتنے زیادہ اس وقت لوگ تھے، سی ایس ایس کے امتحان جی بالکل کوٹا مل جاتا جی بالکل، کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 237 کا ہاؤس ہے ہمارا قومی اسمبلی کا اس وقت، اور وہ 248 کے 60 کے قریب تھا پنجاب کا، اور اس طرح سے سینٹ میں بھی یہ پرابلم تو رہی. بہرحال یہ پھر چلتا رہا، پھر دوبارہ سے وہ مارشل لا آ گئی. وہ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم لایا گیا جسے ہم کہتے تھے لوکل باڈیز. اچھا ایک ہے لوکل گورنمنٹ، ایک ہے بلدیاتی نظام، صرف جی کو یونین کونسل بن جائے. جی 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 جو ضیاء الحق کے دور میں جو ہم نے دیکھا تھا وہ لوکل گورنمنٹ جی ہم نے دیکھا 79 83 87 اور پھر 91 میں لاسٹ الیکشن ہوا. اس زمانے میں جتنے جو یہ الیکشنز ہوئے یہ بلدیاتی ادارے ہوتے تھے، اور جب نئی گورنمنٹ آتی تھی وہ اسے توڑ دیتی تھی. اچھا مارشل لا کے توڑتے تو رہے، پھر بعد میں ٹوٹ گئے. اچھا جی اب جب مشرف صاحب کا دور آتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک وہ گورنمنٹ کا سسٹم، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم لے تو آئے، لیکن چونکہ جی ہاں، اور کانسٹیٹیوشن میں چونکہ اس کو پروویژن نہیں ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں جب مرضی اس کو توڑ دیتی ہیں، اس لیے وہ بھی ناکام ہو گیا.
اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ اچھا پروفیسر صاحب تھوڑا سی میری رہنمائی کریں، اب تو آئین کے اندر درج ہے نا؟ نہیں سر یہ ابھی بھی نہیں ہے. مجھے بھی ایک دفعہ میں نے ایک منسٹر کا انٹرویو کیا تھا، تو اس نے جب مجھے یہ کہا کہ جی آئین میں یہ تھرڈ ٹیئر تو موجود ہی نہیں ہے. ہاں جی میں تھوڑا پریشان سا ہو گیا، میرا اس وقت تھوڑا اس میں علم کم تھا. ٹیئر تو موجود ہے، اس کی مدت جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ اس کو آئینی تحفظ نہیں ہے کہ 4 سال ہے 5 سال ہے. انہوں نے یہی بات کی نا. تو اب چونکہ جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے اس کو 5 سال کے لیے ہے، سینٹ کا الیکشن 3 سال پر ہے. ٹھیک ہے، وہ روٹیٹ ہوتے ہیں کہ جو صاحب الیکٹ ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ 3 سال بعد آدھے چلے جاتے ہیں پھر آدھے آتے ہیں. اسی طرح سے صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی جو ہے 5-5 سال کے لیے، اور ابھی تو الحمدللہ یہ 2002 کے بعد تقریباً اسمبلی 5-5 سال پورے کر رہی ہے. وزیر اعظم تو بدل جاتے ہیں لیکن اسمبلی پوری کر رہی ہے. اب بلدیاتی اداروں پر یہ جو تھی ان کو سہولت وہ نہیں ہے. اچھا پھر بلدیاتی ایکٹ جو بنانا ہوتا ہے وہ صوبائی اسمبلی نے بنانا ہوتا ہے. میں یہ پچھلے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنجاب اسمبلی میں 2-3 دفعہ ایکٹ چینج ہو گیا. جب بھی وہ ہلکا بندیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ایکٹ چینج ہو جاتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ وہ ہماری پرابلم بن گئی. اب ہم آتے ہیں صوبوں کی طرف کہ یہ تو ساری بات تھی وہ تمہید، اس لیے ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ اس سے پتہ چلے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نظام بیٹھ گیا یا نظام کی، یہ تھی خرابی کی اصل وجہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری مقتدرہ یا بیوروکریسی یا جو ہمارے لیڈ کلاس تھی انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں دی. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہ تو پارلیمنٹ کو بڑی مشکل سے تھوڑی بہت اہمیت دیتی ہیں، تو جو بلدیاتی نظام تھا اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں. تھوڑا سا یہ ناظم والا جو دور آیا تھا اس میں بھی ڈی سی اور ناظم کی لڑائی رہتی تھی. کیونکہ ڈی سی تو نہیں تھا، وہ ڈی سی او تھے، لیکن ان کی بھی لڑائی رہی. ناظم کہتے تھے کہ میں سب سے سینئر ہوں اور یہ میرے آگے جواب ہے. وہ ابھی بھی یہ اے سی آر بھی لکھتا تھا. جی بالکل ناظم جو تھا. اور ابھی یہ ایک ایم پی اے اور آر پی او فیصل آباد کا جو پڑ گیا جو معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہم ان کو جواب دینی ہے. تو ایم پی اے نے کہا کہ اگر آپ ہمیں جواب دینی تو ہم نے عوام کو کیا بتانا ہے. تو بہرحال یہ پرابلم ہے. یہ اختیارات کی جو جنگ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اچھا اب یہ جو صوبے بنانے والا معاملہ ہے نا، دیکھیں اب پنجاب صوبہ ہمارا تقریباً 14 کروڑ کا، تو گلوب پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 140 کے قریب ایسے ملک ہیں جن کی آبادی 14 کروڑ سے کم ہے. یعنی دنیا کی 2/3 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں ہاں جی جو پنجاب سے کم آبادی کے، کم آبادی کے. یعنی دیکھیں جرمنی کی آبادی ابھی 9-10 کروڑ ہے، ایران کی آبادی کو 9 کروڑ کے قریب ہے. ایون ترکی بھی غالباً 9 یا 10 کے درمیان. اچھا اب یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست چیز ہے کہ جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا ہے اس وقت وہ 5.5 کروڑ تھا اور ویسٹ پاکستان 4.5 کروڑ تھا، لیکن اب وہ 18 کروڑ ہے اور ہم 25 کروڑ پہ پہنچ گئے. ہماری تو آبادی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. پہلے کہا جاتا تھا کتنی زیادہ ہے بچے یہ وہ، لیکن اب انہوں نے کنٹرول. اب جب پنجاب کی بات پاپولیشن پلاننگ کی وجہ سے جو بھی کیا انہوں نے بہرحال کر لیا جی، کنٹرول کر لیا.